بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈپریشن انسان کو زندہ انسان لاش بنا دیتی ہے۔ وہ جائے نماز پر کھڑی نماز ادا کر رہی تھی، شکل سے ہی لگتا تھا کہ وہ ضبط کی انتہاؤں پر تھی۔ جیسے جیسے اس نے صبر کے ساتھ نماز مکمل کی، مگر یوں ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس سے پہلے کہ زبان سے لفظ نکلتا، آنکھ سے آنسو اور حلق سے سسکیاں نکلنے لگیں۔ اس کا نام ثنا خالد تھا، جو چند 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی اور سب کی لاڈلی تھی۔ باپ کو بچپن میں ہی کھو دیا تھا، ماں نے محنت مشقت سے پالا تھا۔ باقی سب بہن بھائیوں سے الگ تھلگ نظر آنے والی صبا انتہائی احساس دل تھی۔ اس کے ناز و نام اور لاڈ پیار کا یہ عالم تھا کہ گھر میں اسے کبھی بستر سے نیچے قدم رکھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ ایک بار شدید ترین بارش ہوئی تو بارش رکنے کے بعد ثنا صحن میں وائپر لگا کر پانی نکال رہی تھی۔ یہ منظر اس کے بڑے بھائی نے دیکھا تو ساری فیملی کو بلا لیا کہ دیکھیں، آج سے ہماری بہن ذمہ دار ہو گئی ہے، اسے بھی وائپر لگانا آ گیا ہے۔ ثنا کی ماں جب پہنچی تو انہوں نے دوڑ کر ثنا کے ہاتھ سے وائپر پکڑا، ماتھا چوم کر اسے سینے سے لگایا اور پھر خود وائپر لگانے لگی۔ ثنا نے زندگی میں پہلی بار گھر کا وہ کام کیا تھا۔ احساس دل ہونے کی وجہ سے اسے گھر کی مشکلات کا اچھی طرح ادراک تھا، لہٰذا اس نے تعلیم کے ساتھ ساتھ ہی بیوٹی پارلر میں بھی کام شروع کر دیا تھا، تاکہ کچھ کما کر گھر کے اخراجات میں حصہ ڈالتے ہوئے اپنی ماں کا بوجھ کم کر سکے۔ وقت گزرتا رہا، بیوٹی پارلر پر ہی کام کے دوران ثنا کی ملاقات ارشد نامی لڑکے سے ہوئی، جس نے شادی کے نام پر دوستی کی اور محبت کی چکنی چپڑی باتوں سے ثنا کے دل میں جگہ بنا لی۔ ثنا گو کہ صاف دل کی تھی، بلکہ جدید اور بولڈ سوچ کی مالک تھی، مگر حد سے گزری ہوئی نہ تھی۔ دوسری طرف ارشد، جس نے ذہن میں محبت کے نام پر ثنا کا جسم نوچنے کا ارادہ بنا رکھا تھا۔ ایسے مرد ان گدھوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، جو مردار تو ضرور ہوتے ہیں مگر ان کی اپنی برادری میں سے کوئی مر جائے اسے پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر تف ہے ابن آدم کے ایسے اعمال پر جو موقع ملتے ہی ہوا کی بیٹی کو نوچ ڈالتے ہیں۔ ارشد نے بھی موقع ملتے ہی ثنا کو نفسی خواہش پوری کرنے کے لیے کہا، مگر ثنا نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ جب ارشد نا امید ہو گیا تو اس نے ثنا سے رابطہ چھوڑ دیا۔ ثنا جی ارشد کو دل میں بسائے دنیا تو کیا جنت کی زندگی بھی ارشد کے ساتھ گزارنے کا سوچ رہی تھی۔ اس نے ارشد کو منانے کی لاکھ کوشش کی اور بہت بار کہا کہ نکاح کر لیں، اس کے بعد ہر حق آپ کو دوں گی، مگر ارشد بنا نکاح کے کچی کلیوں کو مسلنے کا عادی تھا، لہٰذا اس نے ہر قسم تعلق ثنا سے ختم کر دیا۔ ثنا شدید ترین ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ وہ پارلر جاتی تو بھی غائب دماغ رہتی، گھر میں ہر وقت کمرے میں اندھیرا کیے تنہا بیٹھی رہتی۔ ثنا کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے ایک ڈرامہ پروڈیوسر کی بیوی نے اپنے شوہر کی طرف سے ثنا کو ماڈلنگ کی پیشکش بھی کی، مگر ثنا، جسے دنیا سے کوئی غرض نہ تھی، اس نے ماڈلنگ کی آفر بھی رد کر دی۔ گھر والوں کے لاکھ پوچھنے پر بھی ثنا نے ان سے اپنا دکھ شیئر نہ کیا۔ دوسری طرف انہی حالات میں ثنا کا رشتہ طے کر دیا گیا اور ثنا رخصت ہو کر اپنے شوہر کے پاس پہنچی۔ اس کا شوہر بھی ارشد کی طرح مردار خور گدھ ہی ثابت ہوا۔ اس نے سب سے پہلے ثنا پر بیوٹی پارلر میں کام کرنے پر پابندی لگا دی۔ ثنا سارا دن گھر میں رہتی، مگر وہ پھر بھی اس کے کردار پر شک کرتا، یہاں تک کہ اب اس کی ساس اور نندیں بھی اس پر طنزیہ وار کرنے لگی۔ ثنا پہلی بار امید سے ہوئی، مگر ڈلیوری کے ٹائم پر اسے ماں کی دہلیز پر بھیج دیا گیا تاکہ ہسپتال کے اخراجات نہ برداشت کرنے پڑے۔
دوسری بار جب وہ امید سے ہوئی تو شوہر نے یہ کہتے ہوئے بچہ ابارٹ کروانے کا کہہ دیا کہ مجھے اب بھی بچہ نہیں چاہیے۔ ثنا کے انکار پر اس پر تشدد کیا گیا اور ذہنی دباؤ بڑھا دیا گیا، بلکہ اسے گھر سے نکال کر میکے بھیج دیا گیا اور 7 طلاق کی دھمکی بھی دیتا رہا۔ البتہ اتنی مشکلات کے باوجود بھی ثنا نے اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ دوسری بات بھی ثنا نے بچی کو جنم دیا اور شوہر نے اس شرط پر ثنا کی معافی قبول کر لی کہ وہ بچوں کے اخراجات کے لیے خرچہ نہیں دے گا، بلکہ بچوں کے اخراجات ثنا خود برداشت کرے گی۔ ثنا تقریباً پچھلے 2 ماہ سے شدید نمونیا کا شکار ہے۔ پہلی بار سسرال والے بخار کی دوا دے کر وقت گزاری کرتے رہے، کیونکہ وہ ثنا پر پیسہ لگانا نہیں چاہتے تھے اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ثنا علاج کی غرض سے اپنی والدہ کے پاس چلی جائے، کیونکہ گھر میں کوئی ملازمت تھی نہیں۔ ساس اور نندیں اتنی شدید ٹھنڈ میں بستر سے نیچے قدم رکھنے پر راضی نہ تھیں۔ انہیں ہر صورت میں ثنا کی ضرورت تھی، یہاں تک کہ جب انہوں نے کام لینا ہوتا ثنا کو پیناڈول اور بروفن وغیرہ کھلائی جاتی، جس سے وقتی طور پر بخار اتر جاتا اور ثنا ایک بار گھر کے کاموں میں جت جاتی۔ مگر جب دوا کا اثر ختم ہوتا تو بخار کی شدت پہلے سے بڑھ جاتی اور وہ بے سدھ ہو کر گر پڑتی۔ سسرال والوں کی بے احتیاطی اور کم چوری کی وجہ سے ثنا کا نمونیا بہت زیادہ بڑھ گیا اور وہ بستر مرگ پر جا پڑی۔ اب ہسپتال میں ایڈمٹ کروانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، تو خرچ بچانے کی غرض سے ثنا کو ایک بار پھر بچوں سمیت اس کی ماں کی دہلیز پر پہنچا دیا گیا، جہاں ثنا کا علاج آج بھی جاری ہے۔ آج اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ آج ثنا نے نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بے اختیار آنسو کی لڑی کی صورت میں اس کے گالوں پر پھیل گئے۔ اس ذہنی ڈپریشن اور اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ وہ ایک زندہ لاش کہلائی جا سکتی ہے۔ ہر قسم کے جذبات سے عاری ثنا اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہے، اور کوئی اداسی کی وجہ پوچھے تو بتاتی ہے کہ ڈپریشن انسان کی لفظ زندگی لو زندہ لاش بنا دیتی ہے۔ ثنا کی تحریر میں 2 سبق، ایک لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے یاد رکھنا۔ لڑکیاں دل کو اللہ تعالیٰ کا گھر کہتے ہیں۔ آپ دل میں فقط اللہ تعالیٰ کی محبت بساؤ، کسی غیر محرم کو جگہ نہ دو، انشاءاللہ آپ کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گی، آپ کو کبھی اپنے کسی فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ لڑکے اپنی بیویوں کے حقوق کے بارے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا جواب دہ ہونا ہے۔ اگر آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی لڑکی پر ستم کیا ہوگا تو روز محشر کس منہ سے اس کی شفاعت طلب کریں گے؟ لکھاری ایک دوسرا واقعہ سنو۔ آخر کار مولوی صاحب کے جنازہ پڑھانے سے انکار کرنے کے بعد گاؤں کی برادری اور قبرستان کی قائمہ کمیٹی نے متفقہ فیصلہ کر دیا تھا کہ میری ماں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا۔ میں شرجیل احمد ہوں، میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ میں آج کل انگلینڈ میں مقیم ہوں۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں، میری 2 بہنیں ہیں، ہم تینوں ماشاءاللہ سے حافظ قرآن ہیں۔ میری بہنیں بھی اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ برطانیہ میں مقیم ہیں۔ میں آج عرصہ دراز بعد اپنے وطن واپس آیا تو وہ بھی فقط اپنی ماں کی قبر پر حاضری دینے کے لیے آیا۔ میری ماں کی قبر جھاڑیوں اور گھاس سے اٹی پٹی پڑی تھی۔ پورے قبرستان میں واحد قبر تھی جو تو لاوارث لگ رہی تھی، وہ میری ماں کی قبر تھی۔ میں نے ماں کی قبر پر اگی ہوئی جھاڑیوں کو اکھاڑ کر الگ کیا اور قریبی کھیتیوں کے مالک سے اجازت لے کر تازہ مٹی قبر پر ڈالی اور پانی کا چھڑکاؤ کیا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ جب تلاوت کر چکا تو دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھاتے ہی میرا ماضی میرے سامنے ایک فلم کی طرح چلنے لگا اور میں سوچنے لگا کہ کاش قبر میں موجود عورت واقعی مجھے جنم دینے والی میری ماں، سگی ماں ہوتی، مگر وہ میری سگی ماں نہیں، سگی خالہ تھی۔
البتہ تھی سگی ماں سے بڑھ کر۔ جب ہم تینوں بہن بھائی محض 4 سال سے بھی کم عمر کے تھے تو ہماری سگی ماں ہمیں باپ کے ساتھ چھوڑ کر اپنے محبوب کے ساتھ محبت کی شادی رچا کر چلی گئی۔ جب جنم دینے والی ماں نے ترس نہ کھایا تو باپ سے بھلا کیسے امید رکھ سکتے ہیں؟ باپ نے بھی ہمیں ہمارے نلیان کے حوالے کر دیا اور صاف کہہ دیا کہ ہم اس کا خون نہیں۔ میری نانی کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا اور میری ماں کے اتنا بڑا قدم اٹھانے کے بعد نانا بھی بستر سے جا لگے اور پھر ایک دن ہمیں اللہ اور ہماری خالہ کے حوالے کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ میرے نانا کی موت کے بعد خالہ نے ہماری کفالت کی ذمہ داری لے لی۔ خالہ نے ہمیں اپنی اولاد سمجھ کر پالا اور ہم نے جب سے ہوش سنبھالا خالہ کو ہی ماں کے روپ میں دیکھا، اور خالہ کی موت کے بعد ہم پر یہ راز عیاں ہوا کہ مرنے والی عورت ہماری سگی ماں نہیں بلکہ خالہ تھی، لہٰذا میں اور میری بہنیں خالہ کو ہی ماں کہتے ہیں۔ مگر قارئین کرام کی آسانی کے لیے کہانی میں خالہ کے کردار کو خالہ ہی لکھیں گے۔ میری خالہ نے ہماری کفالت کے لیے ہر قسم کی محنت مزدوری کی، بہت زیادہ مشقت کی، مگر پھر بھی وہ اتنا نہ کما پاتی کہ ہماری کفالت کر سکیں۔ میری خالہ کی شدید خواہش تھی کہ کوئی آدمی ہماری کفالت کی ذمہ داری اٹھا لے اور ان سے نکاح کر لے، مگر ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ خالہ یتیم تھی، کوئی جہیز وغیرہ بھی نہیں تھا، اس لیے کوئی بھی نکاح کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ 1-2 آدمی تیار ہوئے مگر انہوں نے بھی ہماری کفالت کا ذمہ اٹھانے سے انکار کر دیا اور ہمیں بے سہارا چھوڑ کر ہماری خالہ نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا خالہ کے لیے ہماری کفالت مشکل تر ہوتی گئی، یہاں تک کہ میری خالہ نے لوگوں کی گالیاں اور گندی نالیاں تک صاف کر کے ہمارے لیے رزق اکٹھا کیا، مگر پھر بھی ہمارے پیٹ کا جہنم نہ بھر سکی۔ خالہ نے ہمیں مدرسے میں داخل کروا دیا اور خود شادی بیاہوں کی تقریبات میں بطور ڈانسر ناچ گا کر ہمارے لیے روٹی کمانے لگی۔ جب ہماری خالہ جان شادی بیاہوں میں ناچنا شروع کیا تو گاؤں والوں نے ہم سے بائیکاٹ کر دیا، یہاں تک کہ مدرسے سے بھی نکال دیا گیا۔ تو خالہ نے ہمیں قریبی گاؤں میں موجود ایک دوسرے مدرسے میں داخل کروا دیا، جہاں ایک انتہائی اچھے رحم دل اور بڑی عمر کے استاد نے ہم تینوں بہن بھائیوں کو رات مدرسے میں رہنے کی اجازت بھی دی۔ رات خالہ کو دیر سے گھر آتی اور صبح 9 بجے ہمیں مدرسے سے گھر لے آتی۔ شام کو 4 بجے جب خالہ فنکشن کے لیے نکلتی تو ہمیں مدرسے میں چھوڑ جا چکی جاتی۔ ہم بہن بھائیوں نے ابھی شاید آدھا قرآن پاک بھی حفظ نہیں کیا تھا کہ ایک دن پتہ چلا کہ شادی کے کسی فنکشن پر چند نشے میں دھت اوباش لوگوں نے میری خالہ کی عزت پامال کر دی ہے۔ میری خالہ نے پولیس میں رپورٹ درج کروانے کی کوشش کی تو پولیس آفیسر نے یہ کہتے ہوئے رپورٹ درج کرنے سے انکار کر دیا کہ کنجریوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور کہکا لگا کر اپنے جونیئر کو کہنے لگا، او فیکی، اگر اس جیسی کنجریوں کی عزت کے لیے رپورٹیں درج کرنے لگیں تو تھانے میں بیٹھنے کی تو جگہ ہی نہیں ملے گی، بس ہر جگہ FIR درخواستیں ہی پڑی ملیں گی۔ اور پھر پورا عملہ کہکے لگا کر ہنسنے لگا۔ عزت پامال ہو جانے کے بعد پولیس والوں کے ہاتھوں کی کئی تذلیل میری خالہ برداشت نہیں کر سکی اور گھر آ کر ایک خط اور ساری جمع پونجی ہمارے مدرسے کے استاد محترم کو دینے کے بعد ہمیں ان کے حوالے کیا اور گھر آ کر خود کو آگ لگا کر خودکشی کر لی۔ خودکشی کر لینے کے بعد میری خالہ کو ہمارے گاؤں والوں نے اپنے قبرستان میں دفن کرنے سے منع کر دیا، یہاں تک کہ مولوی صاحب نے جنازہ پڑھانے اور باقی لوگوں نے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ تو مجبوراً ہمارے مدرسے کے استاد صاحب نے اپنی بیگم کے ذریعے ہماری خالہ کو غسل کے بعد کفن پہنایا۔
اور پھر اپنے چند قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ خالہ جان کا جنازہ پڑھایا اور قبرستان کے قریب زمین خرید کر دفن کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہماری ذمہ داری اٹھا لی، ہمیں حفظ کروا کر عالم کے کورسز کروائے اور پھر اپنے ایک جاننے والے کے ذریعے مجھے برطانیہ بھجوا دیا۔ یہاں میں آج بھی ایک مسجد میں امام ہوں۔ میری بہنوں کی شادی بھی مناسب فیملیز میں کروا دی۔ میری بہنیں برطانیہ میں مقیم ہیں۔ ہماری خالہ نے اپنی ساری جمع پونجی ہمارے استاد محترم کو دی تھی تاکہ وہ ہمیں بہتر تعلیم دلوا سکیں۔ میری خالہ کی طرف سے ہمارے لیے لکھے گئے خط میں فقط چند فقرے لکھے تھے کہ بیٹا، مجھے پتا ہے جب تم لوگ ہوش سنبھالو گے میں تمہارے لیے ماں نہیں غالب بن چکی ہوں گی، مگر میری شدید خواہش ہے کہ کبھی بھی میں تم لوگوں کو یاد آؤں تو میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ اور آخری لائن خاص کر میری بہنوں کے نام تھی کہ میری پیاری بیٹیوں، یاد رکھنا، مذہب سے کبھی دور نہ جانا، مذہب سے دوری عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ساری باتیں سوچ کر میں اتنا رویا کہ میری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جب آنکھوں سے آنسو ختم ہو گئے تو اٹھ کر اپنی اگلی منزل کی طرف چل دیا۔ میری کہانی میں میرے پڑھنے والے تمام لوگوں کو نصیحت ہے کہ مذہب سے دور نہ ہو جانا، مذہب سے دوری عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اختتام۔ بیوی اور بیٹی کا قتل۔ میں افضال احمد امریکہ کا شہر لاس اینجلس میں رہائش پذیر ہوں۔ الحمدللہ میرا بہترین کاروبار چل رہا ہے اور میرے خیال میں میری کامیابی کی وجہ مخلوق خدا سے محبت ہے۔ میں نے جب سے یہاں آ کر کاروبار شروع کیا ہے، میری عادت رہی ہے کہ میں ہر چھٹی والے دن لاوارث بچوں کے ادارے میں لاوارث بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنے ضرور جاتا ہوں۔ اس طرح بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور میرا وقت بھی اچھا گزر جاتا ہے۔ آخری بار جب میں ان بچوں کے ساتھ وقت گزار کر نکل رہا تھا تو مجھے میرا ایک امریکن دوست مل گیا۔ اس نے مجھ سے یہاں آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے صاف گوئی سے بیان کر دی۔ پھر میں نے اپنے امریکی دوست سے پوچھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے تو اس نے بتایا کہ اس کی ماں اولڈ ہوم میں رہتی ہے اور میں اس کے لیے کچھ فروٹ لے کر جا رہا ہوں۔ میری امریکن دوست کا نام مائیکل ہے۔ مائیکل نے مجھے بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی تو ٹائم نہ ہونے کے باوجود میں اپنے دوست کے خلوص کو ٹھکرا نہ سکا اور مائیکل کے ساتھ اس کی ماں کو ملنے چل دیا۔ میں نے بھی راستے میں مائیکل کی ماں کے لیے پھولوں کے 2 بنڈل خرید لیے۔ جب ہم اولڈ ہوم میں داخل ہوئے، وہاں ایک طرف ایشیائی لوگوں کے لیے الگ سے بیرک بنا کر رکھی گئی تھی۔ بے اختیار میری نظر اس بیرک پر پڑی تو اس میں فقط ایک شخص گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ مجھے وہ شکل سے پاکستانی معلوم ہوا۔ میں نے مائیکل کی ماں سے ملنے کے بعد اس شخص سے ملنے کا معصوم ارادہ کیا تو میں نے پھولوں کا ایک بنڈل مائیکل کی ماں کو دیا۔ چند منٹ ان کے پاس بیٹھا، حال احوال پوچھا اور پھر مائیکل کو بتا کر ایشیائی بیرک میں چلا آیا۔ متعلقہ حکام سے اجازت لے کر میں اس قید تنہائی کاٹنے والے شخص سے ملا جس کا تعلق وسطی پنجاب کے ایک دور دراز گاؤں سے ہے۔ اسے تحفے میں پھول پیش کیا اور اس نے اپنی کہانی مجھے کچھ یوں سنائی کہ میرا نام صدیق ہے، میں اپنے پورے علاقے کا واحد انسان ہوں جو امریکہ میں سیٹ تھا۔ میرا یہاں پر بہت اچھا کاروبار تھا۔ میری شادی پاکستان میں میری پھپھو ذات سے میری مرضی اور اجازت سے کر دی گئی، مگر میری بیوی اور میری ماں کی نہ بن سکی۔ شروع میں ماں نے چھوٹے موٹے شکوے کیے۔ میرے کہنے پر میری بیوی معذرت کر لیتی اور بات ختم ہو جاتی، مگر ماں نے شکوے بڑھتے گئے یہاں تک کہ بنا تحقیق کے ماں کی بات پر یقین کر کے میں نے بیوی پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ میری بیوی مجھ سے مار کھانے کے بعد روتی دھوتی میری ماں کے پاؤں پکڑ لیتی
یوں اس کی جان بخشی ہو جاتی۔ میں شادی کے 4 ماہ بعد پاکستان آ گیا، مگر فون پر بھی میری ماں مجھ سے بدتمیز بیوی لانے کا شکوہ کرتی۔ میں 6 ماہ گزار کر پھر چھٹی گیا، میری ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ میں نے ساری فیملی کو کہا کہ میری بیوی سے بائیکاٹ کر دے۔ میں نے خود بھی اپنی بیوی اور بیٹی کو بلانا چھوڑ دیا۔ کچھ عرصہ پاکستان اپنے گھر میں رہ کر میں واپس امریکہ آیا تو ایک دن ماں میری بیوی کے قریبی رشتہ دار کا نام لیتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اس آدمی کو میری بیوی کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بات صرف میرے لیے نہیں بلکہ کسی بھی مرد کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ چونکہ بات میری امی کہہ رہی تھی، اس لیے بنا تحقیق کے میں نے یقین کر لیا۔ لہٰذا میں نے فوراً ہی فیصلہ کر لیا کہ پاکستان جا کر اپنی بیگم کو اس کی غلطی کی شدید ترین سزا دوں گا، اس کے بعد طلاق دے دوں گا۔ اپنے فیصلے کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے میں بنا کسی کو بتائے سردیوں کی صبح 3:30 بجے گھر پہنچا۔ سب سے پہلا سیدھا بیوی کے کمرے میں گیا تو وہ تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی۔ شاید میں انتظار کرنے لگا کہ وہ سلام پھیر لے تو اس پر ہاتھ اٹھاؤں، مگر اس نے جب بہت طویل پہلا سجدہ کیا تو مجھ سے انتظار نہ ہوا۔ جب وہ دوسرے سجدے میں گئی تو میں نے زوردار کک بیوی کی پسلیوں پر ماری اور وہ درد کی شدت سے دوہری ہو گئی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تو بیوی کے پیٹ میں ٹھڈے مارنا شروع کر دیا۔ اس دوران اس نے صرف ایک بار آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور آخری لفظ اللہ تعالیٰ کے حضور بولے کہ یا رب سجدہ تو پورا کرنے دیا ہوتا۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں موند لی۔ میری بیوی نے کوئی آہو بکا یا شور نہ کیا، یہاں تک کہ سامنے والے کمرے سے اٹھ کر میری ماں تک نہ آئی۔ جب میں مار مار کر تھک گیا تو میں ماں کے کمرے میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور ماں کو بتایا کہ میں آ گیا ہوں۔ میں اندر آیا، میری ماں نے مجھے پیار دیا اور کہا میں اس چڑیل کو بتا کر آتی ہوں۔ میں نے ماں کو روک دیا اور بتایا کہ میں اسے پیٹ کر آ رہا ہوں۔ میری ماں نے جب یہ بات سنی تو خوشی خوشی میری بیوی کی حالت دیکھنے گئی۔ میں نے ماں کو روک دیا اور بتایا کہ میں اسے پیٹ کر آ رہا ہوں۔ میری ماں نے جب یہ بات سنی تو خوشی خوشی میری بیوی کی حالت دیکھنے گئی، مگر وہاں جا کر اونچی اونچی آواز میں مجھے بلانے لگی۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ میری بیوی کے منہ اور جسم کے نازک حصوں سے خون بہہ رہا ہے۔ میرے پاس دوست کی گاڑی موجود تھی، اس میں فوراً بیوی کو لے کر ایک پرائیویٹ ہسپتال میں گیا تو ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد تصدیق کی کہ بہت زیادہ تشدد کی وجہ سے میری بیوی اور اس کی کوکھ میں موجود 5 ماہ کی بچی جو پہلے ہی خوراک کی کمی کا شکار تھی، اس دنیا سے جا چکی ہے۔ ڈاکٹر نے پولیس بلانے کا کہا تو میں نے پیسے دے دلا کر معاملہ دبا دیا اور تب تک مجھے بیوی اور اس کی کوکھ میں موجود بچی کے مرنے کا کوئی دکھ نہ تھا۔ بیوی کی صفائی وغیرہ کروا کر میں نے اپنی بیوی کے میکے والوں کو اطلاع کر دی۔ ان لوگوں نے مجھ پر شک تھا کہ میں ان کا مجرم ہوں، مگر ان کو یقین تھا کہ میری دولت مجھے بچا لے گی۔ وہ لوگ میرا مقابلہ نہیں کر سکے، لہٰذا وہ لوگ چپ کر گئے۔ انہوں نے میری پہلی بیٹی کو ساتھ لے جانا چاہا تو میں نے باخوشی اجازت دے دی۔ میں واپس امریکہ آ گیا، یہاں آ کر ایک امریکن عورت سے شادی کر لی۔ آہستہ آہستہ سارا بزنس بیوی کے نام کر دیا اور پھر ایک دن میری امریکن بیوی نے مجھ سے خلا لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے غصے میں آ کر بیوی کو دھکا دے دیا، جس کی وجہ سے عدالت نے میری بیوی کو مجھ سے خلا بھی دلوا دی اور صرف ایک دھکے کے جرم میں مجھے 6 سال جیل ہو گئی، کیونکہ بیوی نے عدالت میں جھوٹ بولا تھا کہ میں نے بہت عرصہ سے اسے قید کر کے گھر میں رکھا ہے۔ آس پڑوس کے لوگوں نے بھی میری بیوی کے حق میں گواہی دے دی۔ یوں اللہ نے مجھ سے وہ پیسہ بھی لے لیا جس کے بل پر میں قتل کر کے بچ گیا اور مجھے جیل کی سزا بھی ہو گئی۔ جیل میں ہی مجھے دوسرے قیدیوں کی شکایت کی وجہ سے پاگل قرار دیا گیا۔ جیل کی سزا پوری نہیں ہوئی تھی کہ مجھے 5 سال کے لیے مینٹل ہسپتال بھجوا دیا گیا۔
وہاں سے علاج مکمل ہونے تک میں آدھا دماغی مریض ہو گیا تھا۔ جب وہاں سے نکلا تو میرے پاس کوئی سہارا نہ تھا، مجبوراً یہاں پناہ لے لی۔ صدیق نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ کسی طرح مجھے پاکستان بھجوا دو، میں اپنی آخری سانسیں پاکستان جا کر لینا چاہتا ہوں۔ میں نے کوشش کرنے کا وعدہ کیا اور صدیق سے اجازت لے کر واپس آ گیا، مگر نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی بھی صدیق کو پاکستان بھیجنے میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا۔ صدیق نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بنا تحقیق کے کسی کو بھی فقط الزام پر سزا نہ دینا، بھلے الزام لگانے والی تمہاری ماں کیوں نہ ہو۔ اختتام۔ والسلام۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور شیئر کر دیں۔